نخرے اگر عورت نہ کرے تو عورت کیسے کہلائے؟ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت ناز سے بنایا ہے۔ یہ جو سب کہتے ہیں نا کہ ایک کان سے سنو اور دوسرے سے نکال دو، تو ان کو کوئی سمجھائے۔ ان کانوں کے درمیان دماغ بھی ہے، جہاں کچھ باتیں رہ جاتی ہیں۔ کسی کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے کہ وہ آپ کے چہرے سے مسکراہٹ ہی چھین لے، لیکن بعض اوقات ہم کسی کو اتنی اہمیت دے دیتے ہیں کہ پھر ہماری خوشیاں اور مسکراہٹ اس کے موڈ اور فرصت کی محتاج ہو کر رہ جاتی ہیں۔ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے ایسا وقت۔ جو شخص آپ سے وقت کے سوا کچھ نہیں مانگتا، اس شخص سے زیادہ محبت کرنے والا انسان آپ کو نہیں مل سکتا۔ کوئی انسان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ اس کے لیے دعا کا وسیلہ، توبہ کا راستہ اور اس کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ جتنا مرضی اداس ہو جاؤ، کسی کو فرق نہیں پڑتا، بس ذرا سا خوش ہو جاؤ، سب جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھتا ہوں سب شکلیں، سن رہا ہوں سب باتیں، سب حساب ان کا میں ایک دن چکا دوں گا۔ اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا خاصا برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو دعا کی قبولیت پر یقین رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل، لاپرواہ اور مایوس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ خیال رکھو اگر کوئی مخلص ملے تو اسے سنبھال کر رکھنا چاہیے، کیونکہ زندگی بار بار مخلص لوگوں سے نہیں نوازتی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بعض اوقات ہم پوری طرح مخلص ہو کر بھی کسی کی نظروں میں بیکار ہی ہوتے ہیں۔ زندگی گزارنا نہیں، جینا سیکھیے۔ ہر انسان کی زندگی میں دکھ پریشانیاں آتی ہیں، ان کا اشتہار لگانے سے ہمدردی تو مل جاتی ہے، مگر سکون نہیں ملتا۔ نہ جانے کون سی شہرت کا غرور ہے انسان کو۔ انسان تو اپنے آخری غسل کا بھی محتاج ہے۔ روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے اور نہ ہی پانی۔ انسان رشتے کی تلخیاں کبھی نہیں بولتا، مگر رشتوں کو آگے بڑھانے اور نبھانے کے لیے بہت مرتبہ اسے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں۔ اللہ انسان کو اتنا ہی غم دیتا ہے جتنا وہ سہ سکتا ہے۔ اپنی ماں اور بیوی دونوں کو بے پناہ عزت دو، کیونکہ ایک تمہیں دنیا میں لائی اور دوسرا ساری دنیا چھوڑ کر تمہارے پاس آئی۔ بات نیت کی ہوتی ہے۔ کوئی کعبہ سے بھی خالی لوٹتا ہے اور کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق حقیقی کے تعلق کو سمجھیں۔ تمہارے لیے بہترین تعلق وہ ہے جو تمہارے عیب جان کر بھی تم سے تعلق نہ توڑے، اور بے شک وہ تعلق اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ غلط سے غلط انسان کے لیے بھی اصلاح کا واحد راستہ محبت ہے۔ تنقید اور تلخی چاہے کتنی ہی حق پر کیوں نہ ہو، وہ اصلاح کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ اپنے درد کو خدا سے بانٹ لیا کرو، پھر درد جانے، دوا جانے اور خدا جانے۔ اب مجھے خاص نہیں ہونا ہے، عام ہی رہنا ہے، اتنا عام کہ میں کسی کو نظر بھی نہ آؤں، کیونکہ خاص ہو کے عام ہونا بہت ہی اذیت ناک ہوتا ہے۔ قرآن تو جگہ جگہ تسلی دے رہا ہے کہ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو اور یقین رکھو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ دیکھنا بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جب کوئی مسلسل کیل کی طرح چبھنے لگے تو ہتھوڑی بنو اور بس ٹھوک دو۔ کب تک روز کا درد سہتے رہو گے؟ تم جو گالی غصے میں یا مذاق میں دیتے ہو، وہ تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتا ہے۔ بیوی بھی عجیب ہمدرد ہے۔ شوہر سے ناراض ہو جائے تو خود بھوکی رہ لیتی ہے، لیکن شوہر کو بھوکا نہیں رہنے دیتی۔ جب کوئی اچھا لگتا ہے تو اس کا برا بھی اچھا لگتا ہے۔ محبت اندھی نہیں ہوتی، فراخ دل ہوتی ہے، عیب دیکھتی ہے مگر نظر انداز کر دیتی ہے۔ جو شخص خوشی میں تمہیں یاد آئے سمجھو تمہیں اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ ایک لمحے میں موت کا فرشتہ گھر اور بستر بدل دیتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کا خاموش ہونا ہی بہتر ہوتا ہے، بجائے اس کے ہم لوگوں کو بول کر بتائیں کہ ہم کیسا محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ یہ امر اس وقت مزید تکلیف کا باعث بنتا ہے جب لوگ ہمیں سن تو رہے ہوتے ہیں مگر ہمیں ہماری کیفیت، درد اور تکلیف کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے۔
ویسے ایک کڑوا سچ یہ بھی ہے کہ عورت کی محبت شروع میں کم ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور مرد کی محبت شروع میں زیادہ ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتی ہے۔ جب کوئی چیز والدین کو دو تو اس طرح دو جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کوئی چیز پیش کر رہا ہوتا ہے۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ قرآن کہتا ہے تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ اپنے سب راز اس رب کو بتایا کرو، یقین مانو اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، اور جب دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچاؤ۔ اگر روح بیمار ہو تو قرآن پاک سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ عطا ہے، یہ نصیب ہے، بلکہ یہ بڑی ہی نصیب کی بات ہے۔ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا زندگی کے 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو، اس سے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو۔ وقت تو انسان کی اپنی شکل تک بدل دیتا ہے، رشتوں کا بدل جانا کون سی بڑی بات ہے۔ سام کو ساری عمر بھی شہد چٹائیں تو وہ پھر بھی زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا۔ اس طرح لوگوں پہ آپ چاہے جتنا بھی خلوص لٹا دیں، وہ ڈسنے سے باز نہیں آئیں گے، کیونکہ فطرت نہیں بدلتی۔ وقت ایسا ہے کہ تمام اچھی باتیں فون کی گیلری اور اسٹیٹس پر موجود ہیں، مگر انسان کے عمل اور کردار میں نہیں۔ 4 چیزیں سنبھال کر رکھو، کامیابی مقدر ہوگی۔ نماز میں دل کو، تنہائی میں سوچ کو، محفل میں زبان کو اور راستے میں نگاہ کو۔ سکے ہمیشہ آواز کرتے ہیں لیکن کاغذی پیسے ہمیشہ خاموش رہتے ہیں۔ اس لیے جب آپ کی قدر بڑھ جائے تو اپنے آپ کو خاموشی اور عاجزی سے دوچار کریں۔ انسان زندگی سے مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ اللہ کی عبادت کے بعد روح کو چین دینے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ شوہر اور بیوی کی سچی محبت ہے، اور شوہر کو چاہیے کہ ہر لمحہ اپنی بیوی کو محبت کا احساس دلائے تاکہ شوہر کی محبت سے بیوی ہر لمحہ سنور جائے۔ اب ایک جملہ میرے میاں کے نام۔ میرے بے ترتیب الفاظ کچھ بھی ہوں، میرا تذکرہ تم ہو، تشریح تم ہو، اور محبت بھی تم ہی ہو۔ روٹین کی باتیں سننے اور کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔